اناج اور دالوں کے فائدے۔ اناج کے پودوں کے بیج کو غلہ کہا جاتا ہے۔ غلہ کی خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی بہت رطوبت بھی ہوتی ہے۔ اناج کے پودوں میں سے کثیر تعداد کا تعلق گھاس کے خاندان سے ہوتا ہے۔ سارے اناج کیمیائی ترکیب اور غذائی اہمیت کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان میں کاربوہائیڈریٹس سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کاربوہائیڈریٹس سے مالا مال غذائیں کہلاتی ہیں۔ اناج توانائی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ پروٹین کی کچھ مقدار بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ پروٹین عمدہ قسم کی ہوتی ہے، البتہ مختلف اناجوں میں پروٹین کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے۔ اناج کیلشیم اور آئرن بھی مہیا کرتے ہیں۔ ان میں ایسکارک ایسڈ نہیں ہوتا، جبکہ وٹامن اے تو بالکل نہیں ہوتا۔ زرد مکئی ایسا واحد اناج ہے جس میں کیروٹین پایا جاتا ہے، اور کیروٹین ہی وٹامن اے مہیا کرتا ہے۔ سالم اناجوں میں وٹامن بی کے سارے گروپ شامل ہوتے ہیں۔ اناجوں کو متوازن غذا بنانے کے لیے ان میں کئی قسم کی پروٹین شامل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن اے اور سی حاصل کرنے کے لیے اناج کے ساتھ دودھ، بیج، پھل اور سبز ترکاریاں شامل کی جاتی ہیں۔ اناج جب سالم ہوتے ہیں تو ہماری غذا میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ پروٹین کے توازن کو بڑھاتے ہیں، دیگر غذائی اجزاء فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ وٹامن سی کی جو وٹامن سی ہوتا ہے، وٹامن سی کے فعل کو مؤثر بنا دیتے ہیں، اثر والا بنا دیتے ہیں، اس میں تاثیر بھر دیتے ہیں۔ سالم اناج میں پائے جانے والے کاربوہائیڈریٹس کا مرکب ہاضمے کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ ریشے بھی مہیا کرتے ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں اناجوں کو ملوں میں پیس کر باریک آٹا تیار کر لیا جاتا ہے۔ ملوں کے ذریعے پیسے جانے والے آٹے سے غذائی اجزاء کی بہت زیادہ مقدار ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو آٹا مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ پیسائی صفائی کے علاوہ ایسے کیمیائی عمل سے گزارا جاتا ہے جو غذائیت سے خالی صرف سفوف بن کر رہ جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں گندم کا آٹا سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس آٹے سے جب چوکر، سوجی اور میدا نکال لیا جاتا ہے تو یہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سالم آٹے اور سفید آٹے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سالم آٹا وہ ہوتا ہے جس میں چوکر، سوجی اور میدا شامل ہوتا ہے، جبکہ سفید آٹے میں سے یہ سارے اجزاء نکال لیے جاتے ہیں، ایسے ریفائن کر کے مختلف پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے آٹے کی بنیادی غذائی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو بنیادی غذائی صلاحیت مہیا کرنے والا اہم جز ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور ضائع ہو جانے والا جز ہی وٹامن ای مہیا کرتا ہے۔ وٹامن ای انسانی صحت کے لیے اشد ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ آٹا باریک کرنے کا مقصد اسے سفید کرنا، ذائقہ بہتر بنانا ہوتا ہے۔ اس آٹے سے روٹی، کیک، پیسٹری اور دیگر لذت بخش پکوان تیار کرنا تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن ان میں نہ تو گودا شامل ہوتا ہے اور نہ ہی ان میں چوکر ہوتا ہے، نہ میدا ہوتا ہے، نہ سوجی ہوتی ہے۔ ان اجزاء کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ کینسر جیسا موذی مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے۔